الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. یہ بات فرعون سے بھی اگر ہم دیکھیں وہیں سے بھی شروع ہوتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے منحرف اور مغرور اور بدنصیب قوم نے یہی کہا شاعر ہے یا پاگل ہے. اب فرماتے ہیں كذلك قال ما أتى الذين من قبلهم من رسول. یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین ہیں آپ کی قوم وہی قوم جو آپ اس کے آنکھوں کے تارا ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ ان کے آنکھوں میں کانٹے بن کے چبھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ساحر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ. جو کچھ کہہ رہے تھے فرماتے ہیں ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ان سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں ان اقوام میں اللہ کے قاصد رسول جب بھی تشریف لائے اللہ کے حکم سے تو ان قوموں نے بھی رسولوں سے یہی کچھ کہا ساحر. اور اس موضوع پر سب سے کھل کر تفصیلات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانیوں میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے انسانوں کے کیا ملکہ اور صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کی ایک طاقت سے مدد فرما دی تھی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ساحر او مجنون. جب معاملہ یہ اس نہج پر آ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر محاذ میں اسی ایک لاٹھی کی توسط سے ان پر غالب آ جاتے تھے اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو ساحر ہے، ساحر علیم، بہت ہوشیار اور سمجھدار اور تجربہ کار اور فن سحر میں پہنچا ہوا بہت بڑا عالم. فرماتے ہیں اتواصوا بھی، کیا گزشتہ اقوام نے ان موضوعات پر اپنے آنے والے نسلوں کو وصیت کی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آ جائے تو آپ لوگوں سے یہ کہو. یا وہ بات نہیں یہ ہے کہ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش اور منکر اور نافرمان قوم ہے. دراصل بات یہ ہے نسل انسانی سے اگر دیکھ کر آ جائے اور ان کے ہر دور کے انسانوں کے صورت احوال کا مشاہدہ و ملاحظہ کیا جائے تو یہ ایک طبیعت کے مالک ہیں. انکار و اعتراف، انکار و ایمان، کفر و ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ انسانی طبعی خاصیت ہے، اسی خاصیت سے یہ لوگ مجبور ہیں. تو جب یہ بات ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ان کو، ان کی حالت پر چھوڑ کے آپ واپس تشریف لائیے اللہ کی طرف، اللہ کی مدد و نصرت کی طرف. کیونکہ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کو کوئی ملامت نہیں کی جاتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا. آپ کو اس بارے میں کچھ بھی ملامتی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ جو آپ کی ذمہ داری کے کام تھے وہ آپ نے کر لیے. رشد و ہدایت کی تمام دروازے آپ نے ان کے سامنے کھول دیے. ان تک پہنچنے کے
تمام امکانات آپ نے استعمال فرمائے، ان کو حقیقت اور ہدایت کی طرف لانے میں آپ نے کوئی فروغ گزاشت نہیں کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. اس لیے فما انت بملوم. ہاں، فذکر وذکر وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، یاد دہانی جاری رکھیں، ترغیب جاری رکھیں، واعظ و نصیحت جاری رکھیں. آپ اپنے اس سلسلے کی بدولت اور اس سلسلے کی برکت سے جب ان کو یاد دہانی کریں گے، ان کو پند و نصائح سے نوازیں گے تو وَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو پھر یہ جو ذکر ہے یعنی تذکرہ اور یاد دہانی ہے، یہ اہل ایمان کو نفع دے دیتا ہے. یعنی ان لوگوں کو جو یقین والے ہیں، تو ان یقین والے لوگوں کو یہ صورتحال مفید ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو یقین ہے کہ، اور اکثر اہل ایمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو بشعور اور عقل مند ہوتے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے، معمولی سی ایک بات ہے کہ چلو ہمارے آباء و اجداد کدھر گئے، مر گئے نا، سب کے سب مر گئے، ہمارے آنکھوں کے سامنے مر گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی. کیوں مر گئے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو اس حوالے پر حکم اور فیصلہ ہے وہ اس کی زد میں آ گئے، اور ہم بھی آ جائیں گے. ہماری باری جب آئے گی تو ہماری حالت بھی یہی ہوگی. اب بات یہ کہ دوبارہ زندہ ہونے کا وہ تو نہ کسی اہل ایمان نے دیکھا ہے اور نہ کسی اہل کفر نے. یہ سب اللہ کے فرمودات ہیں. تو بہتر ہے کہ انسان ایمان لائے آخرت اور آخرت کے مراحل پر، تاکہ تیاری سے محروم نہ ہو جائے اور شیطان کے بہکاؤ اور دباؤ اور فریب میں آ کر اپنے آخرت کو تباہ نہ کرے. اس لیے یاد دہانی کر لیا کرو، پند و نصائح کا سلسلہ جاری رکھا کرو کہ ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.